کسی بھی حالت میں ایگزیکٹو پاور کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. جس کے دماغ میں یہ فطور ہے, بھوسا ہے, وہ نکال دے. میں ان کو سندھ کا نہیں پاکستان کا دشمن کہوں. مراد علی شاہ کو جتنا بلیم کرنا چاہے کریں. جب اس دھرتی کی بات آئے تو آپ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں. بڑے خطرناک ہو گئی ہے. آئین میں 4 صوبے پاکستان کے ہیں. صوبوں کے بارے میں, ان کے لمٹس کے بارے میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ باتیں نئی نہیں ہیں, یہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں. جو ملک دشمن ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے میرے خیال سال ایک پہلے میں نے اسمبلی کے اندر تقریر میں اپنے کہا تھا کہ جی سندھ ہماری ماں ہے. ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. اسمبلی میں جب میں نے تقریر کی تھی اور میں نے کہا تھا لوگوں کو کہ جو میری اس بات سے متفق ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, کچھ لوگ بیٹھے رہے تھے ادھر اس دن, وہ یاد ہوگا. اور وہی لوگ ہیں. میں ان کو سندھ کا نہیں پاکستان کا دشمن کہوں گا. یہ بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی, سندھ اسمبلی کی, سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. یہ ایز چیف ایگزیکٹو, ایز الیکٹڈ لیڈر آف دا ہاؤس آف دا سندھ اسمبلی, میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں, جس کے دماغ میں یہ فطور ہے, بھوسا ہے, وہ نکال دے. چیف جسٹس صاحب تشریف لائے, انہوں نے 4 دن یہاں پہ تھے اور یہ بات بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی. اور اس ڈسکشن میں چیف جسٹس صاحب نے این ڈی اے میں کو ہدایت دی کہ آپ نالوں کی صفائی کے لیے مدد کریں. این ڈی اے میں وفاق کا ادارہ ہے. این ڈی اے میں آن اٹس اون کام نہیں کر سکتا جب تک وفاق اسے نہ کہے. جب یہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر آیا, ہم تو پہلے ہی وفاق سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ آئیں, آپ حصہ ڈالیں اپنا. صرف اور صوبوں میں کام کر کے, افتتاح کر کے آپ نہ سمجھے, اس صوبے کو نگلیکٹ نہ کریں آپ. اس کے بعد میں نے ملاقات کی فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز سے. یہ بڑی باتیں چلی جی, پتہ نہیں تینوں جماعتیں ہو گئیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جماعتیں, ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے. یہ دماغ میں سب ڈال دیا اپنے. اور یہ میرا موقف تھا, ہے اور رہے گا. اور اس موقف کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا کچھ اور خیال تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیک ڈور کے ذریعے ہم کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جائیں گے. بڑا کلیئر سٹینس تھا سندھ حکومت کا, اور وہ آئینی سٹینس تھا, کوئی میری مرضی کی بات نہیں. جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے حساب سے میرا سٹینس تھا. ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں. قریب ماضی میں جب مجھے بلایا بھی نہیں جاتا تھا, اب وہ خود بات کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ رہے, اور ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. یہ میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں ہم نے کچھ چاک آؤٹ کیے چیزیں. بڑی باتیں میں پتہ نہیں کیا اگریمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا. ایک ڈسکشنز ہوئی ہیں کئی چیزوں پہ, اور ڈسکشنز اوپن ہوتی ہیں. ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہمارا موقف, سندھ حکومت کا موقف صرف ایک ہے کہ ہم آئین اور قانون کے حساب سے کام کریں گے. اممیچورٹی تھوڑی ہے کچھ لوگوں میں جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو. وہ اس اممیچورٹی میں کئی باتیں ایسی کر دیتے ہیں جو آئین سے اگریمنٹ نہیں ہوتی. ان کو جب سمجھائے جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں پھر کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ بات سمجھ بھی رہے یا سوچ بھی رہے, اس آئین میں جو قانون بنے اس آئین کے تحت, اس میں جو ایگزیکٹو اتھارٹی صوبے کی وہ صوبے کے پاس رہے گی, جو فیڈریشن کی ہے فیڈرل لسٹ کی وہ فیڈریشن کے ساتھ رہے گی. یہ باتیں انہیں کلیئر کی. یہ میٹنگز ہوئی ہیں, آگے اور بھی ہوں گی, ہونی چاہیے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ملے ہمارے ساتھ, لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے. کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے, جیسے آپ نے لوگوں نے بنا بھی دیں, اسائن بھی کر دیں, اور بڑے معتبر میڈیا کے لوگوں نے اپنی طرف سے جو چلانا, پھر ایک نے بات کر دی تو کر دی. میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں, یس باتیں ہوئی ہیں کمیٹیز بننے کی. ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے. وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی. سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز نہیں بنتی ایگزیکٹو رول کے لیے, سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز بنتی ہیں سیاسی کاموں کے لیے. یہ تو اتنی سی عقل تو سب میں ہونی چاہیے نا. آپ نے ہم سے ڈائلاگ کرنا ہے کسی چیز پہ, کسی سیاسی جماعت نے, سو بسم اللہ, ہم نے کبھی کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے. یہ آپ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے ساتھ. اب تڑپ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے ساتھ کہ کسی طریقے سے ہماری انٹری کرا دو. ہم نے کہا بھائی انٹری صرف
गवर्नमेंट्स की है एग्जीक्यूटिव रोल में, 100 बार आए मेरे से मिले, शहर के मसलों पे, सूबे के मसलों पे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, हम सब मिलने के लिए तैयार हैं, हमने बिल्कुल कभी मना नहीं किया। मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था आज कि ये क्लियर करूं भाई ये हो क्या गया है, इतनी परेशानी किस चीज़ की। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने वो ट्वीट्स, आजकल सोशल मीडिया है, ऐसी बात कर दी कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ये तो बिलावल साहब से एक सवाल भी किया था ना पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बड़ा जो जवाब दिया था वो हमारी पॉलिसी है, जो पार्टी की पॉलिसी है उस पर मैं चलूँगा, और पार्टी की पॉलिसी हमेशा आइन को मद्देनज़र रख के बनती है, इसलिए कि ये आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था हमें। इस आइन को असली शक्ल में ले आने वाले मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने अपने पावर्स यानी सदर के पावर्स दिए पार्लियामेंट को। इधर तो पार्लियामेंट के पावर्स भी और हर पावर और ये सब लेने की कोशिश मुक्कम अकली में, मैं कह रहा हूँ इमेच्योरिटी, उनको खुद पता नहीं होता कि करने क्या जा रहे हैं, कहने क्या जा रहे हैं। सूबे की खातिर, सूबे के लोगों की खातिर मैं किसी से भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कोऑपरेशन गवर्नमेंट लेवल पे होगी, किसी सियासी जमात का हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, फोरम है ना, आपकी असेंबली है, आपकी गवर्नमेंट है, ये अलग दो चीज़ें हैं। असेंबली से गवर्नमेंट बनती है, मैं और मेरी पूरी काबीना असेंबली को जवाबदेह है अपने कामों में, असेंबली में जो कहें। बाकी रोड पे बैठ के पता नहीं, कोई कहता है कि इनको मौका दे रहे हैं, कोई कहता है कि पता नहीं अभी भी हम ऑप्शंस देख रहे हैं, वो इनकी इमेच्योरिटी और इनकी कम अकली ज़ाहिर करती है। आप मुराद अली शाह को जितना ब्लेम करना चाहे करें, सिंध हुकूमत को जितना ब्लेम करना चाहे करें, जब इस धरती की बात आए तो आप लोगों के जज्बात से ना खेलें, बड़े ख़तरनाक हो गई है।